حامدا و مصدیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کلیم۔ بحمدہ تعالیٰ آج ہم اسلام کے ایک ایسے تاریخی دن کی یاد تازہ کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخ میں نہایت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ میری مراد غزوہ بدر، یہ وہ معرکہ ہے جس میں حق اور باطل کو واضح فرق کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کا وہ دن جب میدان بدر میں 313 اصحاب رسول کفار مکہ کے 1000 لشکر جرار کے ساتھ صف آرا ہوئے۔ ان مخلص مجاہدین کو اللہ رب العزت نے فتح و نصرت سے ہمکنار کر کے تاریخ عالم کا رخ موڑ دیا۔ آج کے پروگرام میں ہم غزوہ بدر کے اسباب، اس کے اہم واقعات، اس میں پیش آنے والے ایمان افروز واقعات اور لمحات اور اس کے نتائج کے حوالے سے بحث کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نہایت ہی علمی، نہایت ہی معتبر شخصیت جو علمی حلقوں میں اپنی تحقیق، اپنی فہم و فراست اور اپنی قوت حافظہ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم رضوی صاحب، سینئر مدرس جامعہ فریدیہ صاحبان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے غزوہ بدر کا پس منظر یا سبب کیا تھا؟ کیوں یہ جنگ جو ہے وہ لڑی گئی اور کیوں یہ نوبت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ عزیزان محترم، کافر مسلمانوں کو مکہ میں بھی تنگ کرتے رہے، بالآخر حضور علیہ السلام کو صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ اب وہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ کافروں کا ایک قافلہ تجارتی ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف گیا ہوا تھا۔ ابو جہل نے یہ بات مشہور کر دی کہ مسلمان تمہارا وہ قافلہ لوٹنا چاہتے ہیں جو بہت بڑا سامان تجارتی لے کر شام سے مکہ آ رہا ہے، تو تم اس کو بچانے کے لیے نکلو۔ اب انہوں نے میٹنگ کی، 1000 افراد کے قریب، 960 افراد کافروں کے، ان میں انہوں نے بھرپور تیاری کی اور 15 افراد نے ان کے کھانے کی ذمہ داری لی۔ اس میں ان کا اونٹ، گھوڑے، ساز و سامان خرد و نوش کا سب کچھ ساتھ لیا اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے چل پڑے۔ ابھی وہ نکلے ہی تھے کہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو پہنچ چکا ہے امن و سلامتی کے ساتھ۔ اب ابو جہل اور کچھ دوسرے کفار مکہ وہ کہتے ہیں اب ہم نکل پڑے ہیں، ہم اب مسلمانوں کو سبق سکھا کر ہی واپس آئیں گے، اب ہمارا اس طرح واپس آنا ہمارے لیے بے عزتی کا سبب ہے۔ تو پھر وہ نکلے۔ ادھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ مشاورت فرمائی، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے آپ کے حکم پر، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم اپنی جانیں نشاور کریں گے یا رسول اللہ، جہاں آپ حکم دیں گے ہماری جانیں حاضر ہیں۔ حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ حضور مدینہ پاک سے لے کر اپنے غلاموں کو، جن میں چند گھوڑے اور چند اونٹ اور چند زریں تھیں، 313 15 کا عدد بھی صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، لے کر نکلے۔ اور یہ پہلا بدر حق و باطل کا معرکہ ہے جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے۔ جس طرح قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اسی طرح بدر کا دن حق و باطل میں فرق کرنے والا، جس میں کافروں کو نیست و نابود اور ان کی ساری جو کفر تھا، نخوت تھی، تکبر تھا، اس کو اللہ نے خاک میں ملا دیا
اور صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کے سبب مسلمانوں کو حضور کی قیادت میں عظیم فتح عطا فرمائے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا معرکہ تھا کہ جس میں تعداد کا تقابل جو ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کیسے مسلمانوں کے کام آئی، تو وہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ موازنہ کر دیں سامان حرب کا اور تعداد کا تقریباً آپ نے تھوڑا کر دیا ہے۔ پہلی بات تو قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدد میں مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان اور کمزور تھے۔ تعداد میں مسلمان کم ہیں، کبھی بھی جنگ فتح وہ اسلحہ کے زور پر، تعداد کے زور پر حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، دوسرے نمبر پر خلوص، اور تیسرے نمبر پر جب پتہ ہو کہ میں حق کے لیے جان دے رہا ہوں، میں حق پر ہوں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت ہو، صحابہ کرام جیسے مخلصین کی جماعت ہو جو اپنی جانیں قربان کرنا مصطفیٰ کے قدموں پر اپنے لیے سمجھتے تھے اعزاز، فخر، دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ دوسرا، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے پاس گھوڑے، اونٹ، آلات حرب بھی زیادہ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس چند زرے تلواریں ہیں، چند گھوڑے، تین آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کی ڈیوٹی ہم سر انجام دیں گے، آپ سوار ہو کر چلے۔ سرکار نے فرمایا نہ تم سے مجھ سے زیادہ پیدل چل سکتے ہو، نہ میں تم سے کم اللہ سے اجر کا طلبگار ہوں۔ جیسے تم پیدل چلو گے اسی طرح میں چلوں گا، جتنا تم سواری پر سوار ہو کر سفر کرو گے اسی طرح میں۔ یہ مساوات کا حضور کی طرف سے ایک سبق ہے، عملی ثبوت ہے۔ تو یہ آلات میں کمی ہے، تعداد میں کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فتح، نصرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے، صحابہ کرام کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے، خلوص کی بنیاد پر اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے موازنہ پیش کیا تعداد کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا نتیجہ تقریباً اپنی دعا کی صورت میں اور اپنی جو پیشن گوئیاں فرمائش کی صورت میں واضح کر دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ چند پیشن گوئیاں جو اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ثابت ہوئی، حضور کے معجزات بھی ہیں، حضور کا علم بھی ہے، اس حوالے سے کچھ روایات ہمارے ناظرین کے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اَن یمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتوں کے لشکر سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر فرمایا تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو 5000 فرشتے اللہ اتارے گا۔ دیکھیں اللہ اگر ایک ہی اسرائیل کو اتار دیتا وہ ایک ہی لمحے میں سب کو ختم کر دیتا، طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرشتوں کو اتارا۔ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں، پتہ چلا اللہ چاہے تو ڈائریکٹ مدد فرما دے، چاہے تو اپنے ملائکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ بدر میں اللہ نے ملائکہ کے ذریعے حضور اور صحابہ کی مدد فرمائی، اور اسی طرح جب پاکستان کی 65 میں جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کے ذریعے سے مسلمانوں کی اہل پاکستان کی مدد فرمائی۔ وہ مدد چاہے اللہ ملائکہ کی صورت میں اتار دے یا اولیاء کی صورت میں اتار دے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اولیاء بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ کرام نے ایک چھوٹا سا کھجوروں کا چھپر کمرہ ٹائپ تیار کر دیا تھا، اس میں سرکار نے رات آہوزاری کے ساتھ گزاری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق
हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए पहरादारी का काम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे। आपको सरकार ने अर्ज़ करते हैं सिद्दीक़ अकबर, या रसूलल्लाह अब इतनी आहुजारी तर्क कर दें, चादर गिर जाती है शानों से। या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। तो हुजूर ने सजदे से सर को उठाया और फरमाया, ए अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह की मदद आ गई है और ये जिब्रील घोड़े की लगाम पकड़े हुए मुसलमानों की मदद के लिए मैदान बदर में पहुंच चुके हैं। तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए से भी मदद फरमाई और हुजूर को खुशखबरी दी, अता फरमाई गई। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने रवानगी के वक़्त उम्मे वर्का ने इजाज़त तलब की कि या रसूलल्लाह मैं अपने भाइयों की मरहम पट्टी करूँगी, जो प्यासे होंगे पानी पिलाऊंगी। उस वक़्त तक अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था, 5 हिजरी में पर्दे का हुक्म आया है। तो सरकार ने उन्हें फरमाया तुम अपने घर में ठहरी रहो, अल्लाह तुम्हें वहाँ ही शहादत की मौत अता फरमा देगा। इनकी शहादत फारूक आज़म के आखिरी दौर में सुनन अबी दाऊद शरीफ में हदीस पाक आती है हुई, लेकिन उसकी खुशखबरी हुजूर ने जंग बदर से रवानगी से पहले ही अता फरमा दी थी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाकर जब मुसलमानों ने पड़ाव किया तो काफिरों की तरफ ज़मीन हमवार थी, मुसलमानों की तरफ रेतली थी। अल्लाह ने बारिश नाज़िल कर दी और मुसलमानों के लिए पानी भी मुहैया हो गया और जगह भी दुरुस्त हो गई, काफिरों की तरफ कीचड़ हो गया। अब हुजूर जुमेरात के दिन 17 रमज़ान मुबारक को सहाबा को साथ लेकर निकले। सही मुस्लिम, सुनन नसाई, सुनन अबी दाऊद, तमाम कुतुब हदीस में ये हदीस पाक आती है। हुजूर ने निशान छड़ी के लगाए, हाजा मसरौ फुलान गदन, हाजा मसरौ फुलान गदन, हाजा मसरौ फुलान गदन। इस जगह कल फलां काफिर कत्ल होगा, अबू जहल का लाशा यहाँ गिरा होगा, उतबा का लाशा यहाँ गिरा होगा, शैबा का लाशा यहाँ गिरा होगा, उमैया का लाशा यहाँ गिरा होगा। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं जब जंग अगले दिन ख़त्म हुई, हम हुजूर के ख़त कशीदा निशानात पर गए तो रब्बे ज़ुल जलाल की कसम जहाँ जहाँ हुजूर ने निशान लाए थे किसी काफिर की 1 इंच भी लाश इधर उधर नहीं थी, वहाँ ही लाशें मौजूद थे। इससे पता चला अल्लाह ने हुजूर को लोगों की जाए मौत और कल के आने वाले अहवाल हालात का इल्म अता फरमाया हुआ है। माशाअल्लाह, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हम इसे समेटते हैं। इसका नतीजा बयान करें कि कुफार के जो कत्ल हुए थे और जो कैद हुए थे उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सलूक किया। इस जंग में सहाबाए किराम का जज्बा, बेमिसाल कुर्बानियाँ जो क़यामत तक आने वाले मुजाहिदीन और मुसलमानों के लिए मिसाल राह हैं। इसमें 70 काफिर मारे गए और 70 को सहाबा ने कैदी बनाया। 14 मुसलमान इसमें मनसब शहादत पर फाइज हुए, जिनमें सबसे पहले शहीद हज़रत उस उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के ग़ुलाम हज़रत महजा थे, जिनको वो थे तो ग़ुलाम, हुजूर ने उनको सैयदुश्शुहदा का खिताब अता फरमाया। जब ये काफिर मारे गए और 70 गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको कैद किया और अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इनसे तुमने हुस्न सलूक करना है। ये कैदी मक्का में जाकर कहा करते थे कि मोहम्मद के ग़ुलामों से बढ़कर हमने किसी को गमखारी करने वाला, मेहमान नवाजी करने वाला, खिदमत करने वाला नहीं देखा। ख़ुद वो खजूरें खा के गुजारा करते थे और हम कैदी होने के बावजूद हमें पेट भर के खाना खिलाया करते थे। ये इस्लाम की अजीम खिदमत है, इस्लाम का पैगाम है उन अमेरिका के लिए, नाम नहाद तंजीमों के लिए जो मुसलमानों को कैद करके अजियतें पहुँचाते हैं और इस्लाम पर दब्बे लगाते हैं। इस्लाम ने तो काफिरों के साथ कैद की सूरत में भी हुस्न सलूक किया। जो काफिर मारे गए थे उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक कुएं में जमा किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस मुबारका है। 3 दिन के बाद हुजूर उस कुएं के पास सुबह रखते सफ़र बांधा, सहाबा भी पीछे चल पड़े और उस कुएं पर आए और हुजूर ने उन काफिरों के साथ आकर खिताब किया। फरमाया या अबा जहलिन, या उतबा, या शैबा, या फलान अबने फलां,
فرمایا کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ پا لیا؟ جو میرے ساتھ اللہ کا ہمارے ساتھ وعدہ تھا وہ تو حق کر دکھایا کہ اللہ نے ہمیں عزت، شان، مال غنیمت اور فتح سے نوازا ہے۔